بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اسلام کے اندر عورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور معاشرے کے اندر عورت کا بہت بڑا کردار ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، وہ اس لیے تاکہ عورت کا تقدس پامال نہ ہو سکے اور عورت کا مقام اجاگر کیا جا سکے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مالک لم یزل نے کائنات کے اندر انسانوں میں جتنی جماعتیں تقسیم کی ہیں، ان میں سے ہر جماعت کے اندر عورت کو شامل کیا ہے، لیکن کائنات کی سب سے بڑی اور معصوم اور بہترین جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کو تقسیم کیا، تو اس فہرست کے اندر عورت کو شامل نہیں کیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان میں سے اللہ رب العالمین نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو پیغمبر اور رسول نہیں بنایا، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء کی فہرست میں سارے مرد نظر آتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کی جماعت میں عورت کو نہیں بھیجا، لیکن انبیاء کو جنم دینے والی ایک عورت ہی ہے۔ عورت نبی نہیں بن سکتی، لیکن نبی کو جنم ضرور دے سکتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، تمام رسول، تمام پیغمبر جتنے بھی کائنات میں تشریف لائے، سب کے سب اپنی ماؤں کے پیٹ سے جنم لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ عورت کا مقام کتنا ہے۔ سب سے پہلے عورت کو اللہ رب العالمین نے 4 مراتب عطا کر رکھے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ماں کا ہے۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے جو اولاد کے لیے بہت بڑی برکت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل اور عنایتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ ماں ایک عورت ہے اور اسی عورت کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے رب کائنات نے جنت رکھ دی ہے۔ اس سے بڑھ کر عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ساری کائنات شب و روز محنت کر رہی ہے، مشقت کر رہی ہے، پروردگار کے حضور عبادات اور ریاضات کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کے اندر کھپا رہی ہے۔ ساری خلقت رب کے سجدے میں اللہ رب العالمین کی بڑائی اس لیے بیان کر رہی ہے تاکہ کائنات کا خالق و مالک راضی بھی ہو جائے اور ہمیں جنت بھی عطا ہو جائے، اور اس جنت کو رب کائنات نے اولاد کی ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ ماں ہے، اور اولاد کو حکم دیا گیا قرآن عظیم کے اندر، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
گو والدین کے لیے یہاں اولاد کو حکم ہے، لیکن اس میں والدہ بھی شامل ہے جو ایک عورت ہے۔ اولاد کو حکم ہے کہ اس عورت کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کا تقدس پامال نہیں کرنا، اس کی حکم عدولی نہیں کرنی، جو ماں کہہ دے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اور یہ سارا مقام عورت کو اسلام کے اندر ملتا ہے۔ آج اگر عورت اپنے آپ کو محرومیوں کا شکار سمجھتی ہے، عورت اپنے آپ کو پستیوں کا شکار سمجھتی ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اسلام کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کسی کو پستیوں میں ڈال دیا جائے اور کسی کو عروج پر لے کے جایا جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام عورت کو بہت زیادہ تقدس فراہم کرتا ہے، بہت بڑی عزتوں سے نوازتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کے اندر آئیے تو صحیح، اسلام کے احکامات پر عمل تو کریے، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کتنی بڑی عزتوں سے نوازتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عورت بہن کی صورت میں سامنے آتی ہے، تو بہن کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہنوں کے متعلق، اگر بہنوں کی کفالت تمہارے ذمے آ جائے تو بہنوں کی پرورش کرو، اچھی تربیت کرو اور ان کے اچھے نکاح کا انتظام کرو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور اس کے بعد عورت آ جاتی ہے بیٹی کی صورت کے اندر۔ بیٹی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جب کائنات کا رب کسی سے خوش ہونا چاہتا ہے یا کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے کائنات کا رب، تو اس کے گھر میں بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جب کائنات کا مالک خود کسی سے راضی ہو کر خوش ہونا چاہتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹی جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، بیٹیوں کا بہت بڑا مقام ہے، بیٹیوں کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اور بیٹیوں کے بارے میں بھی کائنات کے سردار پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگو 3 بیٹیوں کی پرورش کرو، اچھی تربیت کرو، ان کے اچھے نکاح کا انتظام کرو، ان کے لیے اچھے خاندان اور گھرانوں کا انتخاب کرو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب بات وہیں آ گئی کہ جس جنت کے لیے ساری کائنات ماری ماری پھرتی ہے، اس جنت کو تو ان عورتوں کی خدمت کرنے میں کائنات کے رب نے وقف کر رکھا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر عورت آتی ہے بیوی کی شکل میں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جوڑے جوڑے بنایا اور بیوی کے لیے خامند کو حکم دیا کہ اس کا سکنا بھی پورا کرنا ہے، رہائش، اس کا نان نفقہ بھی پورا کرنا ہے، اس کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، یہ تمہارے ذمے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عورت کا تقدس پامال نہ ہو، عورت کی عزت نیلام نہ ہو۔ آج اگر اس جدید دور کے اندر جہاں ہر طرف جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، وہاں عورتیں نعرہ لگا رہی ہیں کہ ہمیں حقوق مہیا نہیں کیے جا رہے، ہمیں تحفظات فراہم نہیں کیے جا رہے، ہمیں بہت ساری چیزوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے اندر اگر آپ رہ کر اسلامی طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر کرو گے، تمہارے تحفظ کے لیے رب کائنات نے تمہارے والد کو ذمہ داری دے رکھی ہے، تمہارے تحفظ کے لیے تمہارے بھائی کو ذمہ داری دے رکھی ہے، تمہارے تحفظ کے لیے تمہارے خامند کو ذمہ داری دے رکھی ہے، تمہارے تحفظ کے لیے تمہاری اولاد کو رب کائنات نے ذمہ داری دے رکھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسلام کے اندر آ کر اسلامی طریقوں کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، تو پھر اسلام عورت کو اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے کہ ساری کائنات مل کر اس کی شان اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو
قرآن عظیم کے اندر ایک جدا مقام دے کر مخاطب کیا ہے